الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس کے اوپر اس سے پہلے بھی بے شمار کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور بے شمار موٹیویشنل سپیکر اور جتنے بھی پروفیسر حضرات ہیں یا جو تھنک ٹینک ہیں انہوں نے اس پر بے شمار چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ کوئی ڈیفرنٹ چیز آپ کے سامنے لے کر آؤں تاکہ ہم اپنے بچوں کی اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کے بچوں کی، اور اگر ہم کہیں کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں تو ان طلباء و طالبات کی اور اپنے قوم کی۔ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ بچہ کسی کا بھی ہے وہ قوم کا بچہ ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی چیز کریٹ کرتا ہے، کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کے ماں باپ کو نہیں ہوگا، اس کے رشتہ داروں کو یا اس کے دوستوں کو نہیں ہوگا، بلکہ پوری قوم کو ہوگا۔ لیکن میں بچوں کی تربیت سے پہلے جس ٹاپک کو دیکھتا ہوں، جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری جو شادیوں کا نظام ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ہم شادی کیوں کرتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے، چونکہ بچوں کی میں اس سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا جہاں پر شادی کے بغیر بچے پیدا ہوتے ہیں، میں اس سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں جہاں شادی کے بعد ہی بچوں کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ تو کیونکہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جس کلچر اور جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا بیلیو ہے کہ ہم شادی کریں اور اس کے بعد ہی بچے پیدا ہوں۔ اسی لیے میں نے آج اپنے جو موضوع کا انتخاب کیا آپ کے سامنے جو رکھنے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادیوں کا کس طرح سے رواج ہے، جب رشتہ طے ہوتا ہے تو پھر کس طرح سے ہوتا ہے۔ میں اپنے گھر کی بھی بات کرتا ہوں، آپ اپنے گھر کے اندر چیک کریں گے کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں جو لڑکا ہے اس نے شادی کرنی ہے تو گھر والے اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ امی جی بوڑھے ہو گئے ہیں تو گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا نہیں ہے، تو ایک خاتون لے آتے ہیں تو کام کاج کرے گی، ساتھ میں بچے کی شادی ہو جائے گی۔ یا یہ کرتے ہیں کہ چونکہ دادی صاحبہ یا دادا صاحب جو ہے نا وہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جو پوتے کی خوشی ہے وہ اپنی موجودگی میں دیکھ لیں۔ یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جی کہ وہ ہماری فیملی جو انگلینڈ والی تھی وہ ابھی آئی ہوئی ہے تو انہوں نے واپس چلے جانا ہے تو اس لیے ہم شادی کر لیتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ بھی ہنسیں گے اس کے اوپر، کہ بے شمار دفعہ لڑکوں کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکا چونکہ بگڑ گیا اس کو شادی کروا دیتے ہیں تو شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو چونکہ تربیت کے متعلق آج ہمیں بات کرنی ہے تو ذرا سوچیں کہ جس فرد کو، جس ماں نے پیٹ کے اندر رکھا چھوٹے سے بچے کو، پھر اس نے جنم دیا، اس کی گود میں پلا بڑا، اگر ماں باپ ایک لڑکے کو نہیں سدھار سکے تو ایک جو خاتون جس کے ساتھ اس کا صرف شاید کوئی جاننے والے ہی ہوں، کوئی لنک نہیں ہے، تو وہ کیسے کتنا اس کو سدھار سکے گی۔ تو چونکہ ہمارے کانسیپٹ غلط ہیں شادی کے حوالے سے، ہمیں پہلے اپنے کانسیپٹ صحیح کرنے چاہیے کہ شادی کیوں کرنی چاہیے۔ شادی کا بنیادی مقصد ہی اولاد پیدا کرنا ہے۔ ہماری جو جسم کی ضرورت ہے، ظاہر ہے جسم کی ضرورت پوری ہوگی تو بچے ہی ہوں گے۔ یہ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہم باقی چیزیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ہم تھکاوٹ دور ہوتی ہے، چائے اور پانی کی طلب ہوتی ہے، اسی طرح شادی بھی ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر غیر محسوس طریقے سے وہ چیز رکھی ہے جس کی بنیاد پر ہمیں شادی کی طلب ہوتی ہے۔ یوں ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ شادی کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ گھر میں کام کرنے والا نہیں ہے، خاتون ایک لے آئیں کام والی۔ نقصان کیا ہوتا ہے جس وقت وہ لڑکی کام نہیں کرتی گھر میں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ساس صاحبہ یہ کہتے ہیں اوہ بڑی میں تمناؤں اور آرزو سے لے کر آئی تھی بہو اور اس نے مجھے کیا دیا ہے۔ یوں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شادی دو لڑکی اور لڑکا جو جوان ہوتے ہیں ان کی یہ ضرورت ہے شادی، نہ کہ ہمارے گھر کے کام کاج کی ضرورت ہے، نہ کہ کوئی مر جانا ہے اسی میں اس کی ضرورت ہے۔ الگ یہ آپشنل چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ بنیاد نہیں ہو سکتی۔ ہمیں شادی کے لیے ایک جوان ہو چکے ہیں اس لیے ان کی یہ شادی ضروری ہے، اور اس شادی کے نتیجے میں ایک گھر بنتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک گھر یہ ہے، ایک گھر یہ ہے، یہ لڑکے کا گھر ہے اور یہ لڑکی کا گھر ہے۔
ان دونوں فیملیوں نے آپس میں طے کیا کہ ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں، ان کو شادی کے بندھن میں باندھتے ہیں، یوں اس کے نتیجے میں ایک اور گھر بنتا ہے، یہاں پر ایک اور گھر بنتا ہے، یوں یہ ایک تیسرا گھر اس زمین کے اندر، اس علاقے کے اندر وجود میں آتا ہے، اور ان دو لڑکی اور لڑکے کی یہاں پر زندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو پھر جا کر اولاد پیدا ہوتی ہے، اور جس وقت ہم اس بنیاد پر شادی کرتے ہیں کہ بچے جوان ہیں، ان کی ضرورت ہے، اور یہاں سے اولاد پیدا ہوگی، نسل ایک نئی جاری ہوگی، تو پھر ہی ہم بچوں کی تربیت کر سکیں گے، ورنہ جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ جو دادی صاحبہ فوت ہو جائیں گی تو اس لیے وہ کر لیتے ہیں، یا گھر میں کام کے لیے ایک عورت چاہیے ہے، یا لڑکے کو سدھارنے کے لیے ایک عورت چاہیے ہے، تو اس سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر گھر نہیں بن پاتا، پھر وہاں سے پیدا ہونے والے بچوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی، وہ ان بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں پہلے شادی کرنے کا جو نکتہ ہے اس کو سمجھ کر صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔